بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردہ اور حجاب عورت کو آپشن نہیں دیا گیا کہ وہ کرے یا نہیں، بلکہ فرض کیا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ کافی رش تھا۔ میں پرچی بنوا کر بینچ پر اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ گئی اور کلینک کا جائزہ لینے لگی۔ کافی لوگ، جن میں خواتین بچوں کے ساتھ اور کچھ مرد حضرات بھی شامل تھے۔ پھر میری نظر ایک لڑکی پر جا کر رک گئی۔ وہ کلینک کے گیٹ پر کھڑی اپنی فائل دیکھ رہی تھی۔ اس کا لباس کافی چست اور باریک اور دوپٹہ گلے کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ بال کھول کر پھیلا رکھے تھے اور چہرہ میک اپ سے مزین تھا۔ اچانک میری نظر گیٹ سے باہر گئی تو دیکھا کہ کافی مرد حضرات اسے گھور رہے تھے۔ دعوت تماشا تو وہ خاتون خود بنی ہوئی تھی۔ بازار کے درمیان کلینک ہونے کی وجہ سے باہر رش کافی رہتا ہے۔ ایک لڑکا آئس کریم بیچنے والا اپنی سائیکل کھڑی کر کے اس خاتون کو سر سے پاؤں تک مسلسل گھورے جا رہا تھا، اور یہ ہر چیز سے بے نیاز کھڑی دعوت نظارہ پیش کر رہی تھی۔ کافی برا لگا۔ میرا دل کیا کہ میں خود جا کر اس کا دوپٹہ نیچے سرکا دوں، کیونکہ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کری اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب میں مسکراہٹ سے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے پوچھا، آپ مسلم ہو؟ کہتی الحمدللہ۔ تو پھر میں نے کہا، آپ کا لباس بھی مسلم ہونا چاہیے۔ اسے غصہ آیا اور وہ بولنے لگی، آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے تو آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا؟ آپ کون ہوتی ہیں مجھے جج کرنے والی؟ یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے میرے ذاتی معاملہ میں اس طرح سے بولنے کا؟ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی دیکھو تو اسے روکو، اور تم ایک مسلم عورت ہو۔ اللہ نے عورت کو بہت تعظیم دی ہے۔ اس کی تخلیق کو تو فرشتوں سے بھی چھپا کر رکھا ہے، اور نامحرم فرشتوں سے بڑھ کر نہیں ہے کہ انہیں اپنا آپ دکھایا جائے۔ آپ بہت انمول ہو۔ آپ کی خوبصورتی بہت قیمتی ہے۔ اسے غیر مردوں کو دکھا کر میلا نہیں کرو۔ ان کی آنکھوں کی غلاظت سے آپ کو کیا تسکین مل رہی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا جس طرح سے مرد آپ کو گھور رہے تھے۔ بس آپ دوپٹہ سینے پر پھیلا لو، یہی کہنا تھا، اور میں جزاک اللہ کہہ کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بولا تو اس نے بہت کچھ، مگر میں نے نظر انداز کر دیا اور سر جھکا کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سر گھما کر اسے متلاشی نظروں سے دیکھا تو میں بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ وہ سب سے آخری بینچ پر اپنے موبائل فون میں گم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ پھیل کر نہ صرف اس کے وجود بلکہ سر کو بھی ڈھانپ رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی اور اطمینان ہوا کہ کچھ تو میری بات کا اثر ہوا، اور مجھے ایسا اطمینان محسوس ہوا کہ مجھے لگا میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں۔ آج دراصل مردوں کی غیرت کمزور ہوتی جا رہی ہے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ خواتین اس طرح باہر بے پردہ گھومتی نظر آئیں۔ دن بہ دن ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو عورت مکمل پردہ کرتی تھی اب وہ آدھے پردے پر آ گئی ہے، اور جو آدھا پردہ کرتی تھی اس نے ہلکا سا دوپٹہ گلے میں لٹکا لیا ہے، اور بعض تو اللہ معاف کرے بغیر دوپٹہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی گھوم رہی ہیں۔ مزید کہوں تو لباس ایسا کہ اوپر سے نیچے تک کا سارا گوشت واضح نظر آ رہا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے ان کے والد صاحب یا بھائی یا شوہر یہ گوارا کر لیتے ہیں، کیسے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہماری بہن، بیٹی یا بیوی بے پردہ ہو کر باہر نکلے اور باہر کے کتے ان سے آنکھوں کی جنسی تسکین حاصل کریں۔ ارے یہ فیشن نہیں، بے حیائی ہے۔ ہماری بہن بیٹیوں کو بے پردہ دیکھ کر باہر کے شیطان اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ دل روتا ہے کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے ہوتے تو آج بھی ان لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہوتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور عورتوں کی عزت قائم کروائی، عورت کی حرمت قائم کروائی۔
عورت کی عصمت قائم کروائی، عورتوں کے حقوق سے آگاہ کیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ عورت ہر روپ میں معزز و محترم ہے۔ مگر میں اپنا رونا کہاں جا کر رہوں کہ آج یہی لڑکیاں بے حیائی اور بے پردگی میں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ اب انہیں انگریزوں کی ثقافت پسند ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف بھول چکی ہیں۔ یہ پردے کے فضائل بھول چکی ہیں، یہ قرآنی احکامات کو بھول چکی ہیں، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول چکی ہیں، جو خواتین کے حقوق عزت و عصمت کے لیے لائے اور بتائے گئے۔ یہ بے پردگی کے عذاب بھول چکی ہیں۔ ایسی خواتین سے پردہ پر لازمی سوال و جواب ہونے ہیں اور شدید سزا کی حقدار ٹھہریں گی۔ مزید یہ کہ باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، لہٰذا مکمل پردہ کر کے باہر نکلا جائے کہ عورت کے جسم کا کوئی بھی عضو واضح نہ ہو۔ جو عورت باپردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے مسلسل رحمت بھیجتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائیں، اور آخرت میں ایسی عورت کے لیے خوب انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے تو اللہ اور فرشتوں کی مسلسل لعنت برستی ہے جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے۔ عورت کی اصل عزت ہی پردے میں ہے۔ کھلی چیزوں پر مسلسل مکھیاں آتی ہیں اور گندا کر کے چلی جاتی ہیں، جبکہ چھپی ہوئی پیک اشیاء مکھیاں اور کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں قرآن مجید پڑھانے والے باجی کے گھر جب ہم جاتے تھے تو ان کے گھر کے مرد حضرات گھر سے باہر چلے جاتے تھے کہ بچیوں نے پڑھنا ہے تو ان کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ اتنا خیال رکھا جاتا تھا پردے کا۔ میں نے کبھی اپنی باجی کو ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ سر پر دوپٹہ ہونے کے باوجود جب کبھی ان کے والد محترم گھر میں آتے تو فوراً دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی کہ کہیں کوئی بال نظر نہ آئے۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی کپڑے دھوئے بغیر نہیں سلائی کیے تھے۔ کہتی تھیں غیر مردوں کے ہاتھ لگے ہیں۔ یہ معیار تھا پردے کا کہ ان کی آواز تک کبھی کسی نامحرم نے نہیں سنی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس دور میں کبھی کسی نے مجبوری میں چھت پر جانا ہوتا تھا تو اونچی آواز لگائی جاتی تھی کہ پردہ کر لے تاکہ صحن میں بیٹھی خواتین اندر چلی جائیں۔ دور تو آج بھی وہی ہے، وہی لوگ ہیں، بس اخلاقیات بھول چکے ہیں۔ چل دوڑ زندگی پلٹ واپس لے چل، چل دوڑ زندگی پلٹ واپس لے چل، اب اس دور میں ہمارا گزارا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔